السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ نہ آگ لگی نہ چور چور کا شور مچا، لیکن پنجاب کے خزانے سے 56 ارب 46 کروڑ روپے چوری کر لیے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ 268 ارب روپے کا ریکارڈ بھی لاپتہ ہو گیا، یعنی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ 268 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے۔ یعنی یہ ڈکیتی اس قدر شفاف صاف انداز میں کی گئی کہ وہ جو ڈکیتی کے فٹ پرنٹس تھے اس کو بھی مٹا دیا گیا، اور اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ بزدار سرکار کوئی کام نہیں کر رہی، تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور اس چوری کا بھانڈا پھوڑا ہے آڈیٹر جنرلز کی رپورٹس میں، جو پنجاب کی حکومت کو نہ صرف موصول ہو گئی ہیں بلکہ وہ اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ بھی گئے ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے تھے اور جب بھی کوئی واقعہ ہو جاتا تھا پنجاب میں، مثال کے طور پر ایل ڈی اے پلازا میں آگ لگ گئی یا ضلع کچہری میں آگ لگ گئی، تو یہ الزام عائد کیا جاتا تھا کہ یہ آگ صرف اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ اپنی کرپشن کو چھپایا جا سکے۔ ایل ڈی اے پلازا میں آگ اس وجہ سے لگی کہ میٹرو کے ریکارڈ کو جلایا جا سکے اور اس میں ہونے والی کرپشن پر پردہ ڈالا جا سکے۔ ضلع کچہری میں آگ اس وجہ سے لگی کہ یہ جاتی عمرہ کی جو زمین خریدی ہے شریف فیملی نے، اس کے اندر ہونے والے جو دھوکہ دہی، فریب، فراڈ، اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کو دبایا جا سکے، لہٰذا وہ والا ریکارڈ جلا دیا گیا۔ لیکن خود اتنی صفائی سے، اتنی مہارت سے، اتنی چابک دستی سے کام کیا کہ کسی کو نہ کانوں کان خبر ہو سکی اور نہ ہی اس بات کی بھنک پڑ سکی اور نہ ہی کسی جگہ پر شور مچا کہ پنجاب کے اندر کیا لوٹ مچی ہوئی ہے۔ دنیا اخبار نے یہ رپورٹ شائع کیا۔ ذوالفقار مہتو صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ان کی جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے، خاص طور پر یہ جو ہم معاشی میدان ہے اس کے اندر ان کی جو کریڈیبلٹی ہے یہ کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کی یہ رپورٹ چھپی ہے دنیا اخبار کے اندر، جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پنجاب میں 56 ارب 46 کروڑ روپے کی کرپشن نہ صرف ثابت ہوئی ہے بلکہ 268 ارب روپے کا ریکارڈ بھی غائب ہو گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، پنجاب کے اندر ان سرکاری ملازمین کو بھی پینشن دی جا رہی ہے جو اب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور جن کا بارے میں ابھی تک اس بارے میں بھی تعین نہیں ہو سکا کہ ان کی جو موت ہے وہ کیسے ہوئی، اور ان کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ جمع ہوا، اور اس کے بعد جو طریقہ کار یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازم کا اگر انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہاں پہ جمع کرایا جاتا ہے اے جی آفس میں، اور اس کے بعد ان کی بیوہ کو وہ پینشن آگے منتقل کی جاتی ہے۔ لیکن اس قسم کا بھی کوئی ریکارڈ وہاں پر اویلیبل نہیں ہے۔ ان آڈٹ رپورٹس کے اندر خاصے انکشافات کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر شہباز شریف صاحب پر ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے اورنج لائن جو میٹرو بنائی ہے اس کے اندر بہت بڑی کرپشن کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کا دور ختم ہو رہا تھا تو اس وقت اس کا سٹرکچر بن چکا تھا اور انہوں نے ایک علامتی اس کا افتتاح کیا تھا، اور یہاں تک آئے تھے وہ کیا کہتے ہیں اسٹیشن تک وہ انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا اورنج لائن میٹرو کا۔ لیکن اس کے بعد اورنج لائن ٹرین کے پروجیکٹ پر کام روک دیا گیا، اور پھر بزدار سرکار نے اس منصوبے کو نہ صرف مکمل کیا بلکہ اس کا انہوں نے افتتاح بھی خود کیا۔ اور اب آڈیٹر جنرل نے جب اس معاملے کی تحقیقات کی، یعنی ان 3 سال کے اندر جو اورنج لائن میٹرو کے اوپر جو پیسے خرچ کیے گئے اس کا ریکارڈ مانگا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ 181 ارب روپے جو خرچ کیے گئے عثمان بزدار صاحب کے ٹینیور کے اندر پنجاب میں اورنج لائن میٹرو کے اوپر، اس کا ریکارڈ ہی اویلیبل موجود نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ وہ کہاں گیا کسی کو نہیں پتہ۔ یہ 3 مختلف سبجیکٹس کے اوپر 3 آڈٹ رپورٹس ہیں، اور یہ طے کیا گیا اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ آڈٹ رپورٹ جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں پیش کی جاتی ہیں اور پنجاب اسمبلی اس پر بحث کرتی، لیکن چونکہ اس کے اندر فراڈ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ بزدار سرکار نے اس کو پنجاب اسمبلی میں پیش کرنے کا رسک نہیں لیا اور ہدایت کر دی کہ یہ جو آڈٹ رپورٹس ہیں یہ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی، اور پنجاب کابینہ کا جس دن اجلاس ہونا تھا، جس دن یہ رپورٹس پیش کرنی تھی، وہ اجلاس ہی ملتوی کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ رپورٹس اور ان کے اندر جو نشاندہی کی گئی ہے کرپشن کی، وہ تمام کی تمام لاپتہ ہو گئی۔ اس رپورٹس کے چند پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجاب میں کتنی مہارت کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ آڈٹ رپورٹس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب میں غیر ترقیاتی اور ترقیاتی اخراجات کے علاوہ سینٹرل پنجاب میں اٹک سے اکاڑا تک ضلعی ہیلتھ اتھارٹیوں میں صوبائی خزانے کے 56 ارب 46 کروڑ روپے کرپشن، مالی بد انتظامی، فراڈ، سرکاری ٹھیکوں میں شفافیت کے فقدان، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے پنجاب قرآن بورڈ تک میں بغیر اشتہار کے غیر قانونی بھرتیوں، گھوسٹ ملازمین کی تنخواہوں، مردہ پینشنروں کو جعلی
ادائیگیوں کی نظر ہو گئے۔ یہ ایک اس رپورٹ کی ایک سمری ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف صوبائی محکموں نے اورنج میٹرو لائن ٹرین پر 181 ارب سمیت 268 ارب روپے کے سرکاری اخراجات کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا۔ اور یہ جو رپورٹ ہے یہ تیار کیا حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹر جنرل آف پاکستان جاوید جہانگیر کی نگرانی میں یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ اور ان تینوں رپورٹس اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا، جو ماضی کا طریقہ کار ہے کہ آڈیٹر جنرل اپنی ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ہونے والی جو خرید و فروخت ہے، ٹھیکے ہیں، جو انہوں نے ترقیاتی کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک سال کے آخر میں وہ ان کا آڈٹ کرتے ہیں۔ سرکاری ڈپارٹمنٹ ہیں اور وہ اس کا آڈٹ کرتے ہیں اور ان آڈٹس کی رپورٹس کو جمع کرایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جو حکومت ہے وہ ان مالی بے ضابطگیوں کی، بے قاعدگیوں کی اور اگر کرپشن ہے اس کی نشاندہی جس طرح کی جاتی ہے اس کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ لیکن اب چونکہ اس کے اندر خود بڑے بڑے نامور افراد موجود ہیں، لہٰذا اس کے اوپر تو کسی قسم کی کارروائی کی نہیں جائے گی۔ یہ کہا گیا ہے جی اس آڈیٹر جنرل رپورٹ کے اندر کہ محکمہ اطلاعات میں 93 کروڑ 70 لاکھ روپے کے اخراجات قابل اعتراض ہیں، یعنی یہ وہ اخراجات ہیں جو وزارت اطلاعات پنجاب، یعنی یہ جو سرکاری اخباروں کو یہ اور ٹی وی چینلز کو اشتہار جاری کرتے ہیں، یہاں پر 93 کروڑ 70 لاکھ روپے کے جو اخراجات ہیں وہ قابل اعتراض ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ حکام نے بغیر اشتہار کی بھرتیاں کی، جن کے تحت 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کے غیر قانونی اخراجات کیے گئے۔ غیر ترقیاتی اخراجات کی رپورٹ کے مطابق صوبائی حکومت نے ریٹائرڈ ملازمین کو 268 ارب روپے کی پینشن 2019-20 میں ادا کی، لیکن اتنی بڑی ادائیگیوں میں بینکوں سے رقوم کی ریکنسیلیشن کا نظام ہی نہیں ہے، یعنی پیسے آئے، پیسے گئے کہاں، اس کو ریکنسائل کیسے کرنا ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی نظام ابھی تک وضع ہی نہیں کیا گیا۔ نیشنل بینک کی 20 برانچوں میں پینشن ادائیگی کے لیے 38 کروڑ روپے غیر فعال اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے، یعنی نیشنل بینک نے 38 کروڑ روپے ایسے اکاؤنٹس میں منتقل کیے جو ڈورمنٹ تھے، جن کو استعمال ہی نہیں کیا جا رہا تھا ایک طویل عرصے سے، لیکن وہ 38 ارب روپے وہاں پہ منتقل کیے گئے، لیکن اس کے بعد ان 38 کروڑ روپے کو وہاں سے واپس ہی نہیں لیا گیا۔ وہ کہاں پہ گئے ہیں اس کے بعد آگے اس کا کوئی جو ہے وہ تفصیلات موجود نہیں۔ ان پینشنوں کے بارے میں زندہ یا مردہ ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک اور رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ نیشنل بینک کی 4 برانچیں ہیں جی، باغبان پورہ، نیو مسلم ٹاؤن، سول سیکریٹریٹ اور علامہ اقبال ٹاؤن لاہور۔ ان میں جو فوت شدہ پینشنرز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ 52 لاکھ روپے منتقل کیے گئے جو واپس صوبائی خزانے میں نہیں آئے، اور یعنی یہ پیسے آئے ان اکاؤنٹس کے اندر ٹرانسفر کیے گئے اور اس کے بعد جب ان سے کہا کہ پیسے واپس لیں تو یہ پیسے بھی واپس نہیں آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھوسٹ ملازمین کو ادائیگیاں کی گئی ہیں تنخواہوں کی مد میں، اور جب یہ چیک کیا گیا نادرا سے، ان کی ویریفیکیشن کی گئی کہ ان شناختی کارڈ نمبرز کے اوپر یہ ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ آڈیٹر جنرل نے جب نادرا والوں سے پوچھا تو نادرا والوں نے کہا کہ یہ جن شناختی کارڈ نمبرز پر ادائیگیاں کی گئی ہیں یہ تمام کے تمام شناختی کارڈ ہی جعلی ہیں، یعنی یہ والا بھی وہ بیل گیا کنویں میں، کسی کو نہیں پتہ چلا یہ پیسے کدھر گئے۔ اور اس کے علاوہ درجنوں کلیم واؤچرز جو دیے گئے وہ تمام کے تمام بوگس نکلے۔ اور اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی شفاف ترین، صاف ترین اور ایماندار ترین قیادت اس ملک میں موجود ہے، اور خود عمران خان صاحب جب حال ہی میں دورہ لاہور پہ تشریف لائے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا، بلکہ انہوں نے شکوہ کیا عثمان بزدار صاحب سے کہ عثمان بزدار صاحب آپ کیسے وزیر اعلیٰ ہیں کہ آپ اتنے اچھے کام کرتے ہیں لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ہیں وہ اچھے کام جو عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ کر رہی ہے عمران خان صاحب کی چھتر چھایا کے نیچے، اور یقینی طور پر یہ وہ ایسے کام ہیں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا، کسی کو علم ہی نہیں ہو سکا کہ یہ کام ہوئے، کیونکہ یہ کام رازداری اس کے لیے بڑی ضروری ہے، اور اس رازداری کے تحت ہی یہ سارے ادھر سے پیسے ادھر، ادھر سے پیسے ادھر، ادھر سے پیسے ادھر گئے، لیکن اس کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور آپ یقین جانیے کہ ان آڈٹ رپورٹس بھی سرکاری فائلوں نے اپنی موت
موت آپ ہی مر جائیں گی، کیونکہ اس پر ناک تحقیقات ہوں گی، کیونکہ پوچھیں گے کس سے؟ عثمان بزدار صاحب سے۔ رنگ روڈ کے بارے میں عثمان بزدار صاحب سے پوچھا، چینی کے جو پیسے انہوں نے شوگر ملز کو ادا کیے، اس وقت بھی جب اقتصادی رابطہ کونسل نے، کمیٹی نے اس بات کی ممانعت کی تھی کہ اب شوگر ملز والوں کو کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی، لیکن عثمان بزدار صاحب نے وہ سبسڈی خاموشی کے ساتھ ادا کر دی۔ پوچھا گیا کسی نے؟ رنگ روڈ کے اندر یہ جو پروجیکٹ کی زمین کی خریداری کے لیے جو اربوں روپے پنجاب گورنمنٹ نے جاری کیے، یہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی منظوری کے بغیر جاری نہیں کیے جا سکتے تھے۔ کیا کسی نے پوچھا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور لہٰذا اب اگر ہم یہ پوچھیں، ہم اگر یہ سوچیں کہ اس آڈٹ رپورٹ کے اوپر کوئی کارروائی کی جائے گی، عثمان بزدار صاحب کے ساتھ نہیں چلیں، ان کے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اندر جن لوگوں نے بھرتیاں کرنے کی غیر قانونی کوشش کی، اگر عثمان بزدار صاحب اس میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی حد تک کی اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہیں، تو کم از کم باز پرس تو نہیں چاہیے، پوچھا تو جانا چاہیے کہ یار یہ جو پیسے آپ نے بغیر اشتہارات کے بھرتیاں کرنے کی کوشش کی تھی، یہ لوگ کون ہیں، یہ ذمہ دار کون ہیں، کس کی ہدایت پر کیوں یہ بغیر اشتہارات کے بھرتیاں کر رہے تھے؟ لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ طاہر خورشید صاحب تھے، وہ چلے گئے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہیں، وہ بیٹھے ہیں، اور یہ جو اربوں روپے کی یہ جو کرپشن ہے، 268 ارب روپے کا ریکارڈ کا لاپتہ ہونا اور 56 ارب 46 کروڑ روپے کے پیسوں کا لاپتہ ہو جانا، لہٰذا یہ بھی اسی بات کا ثبوت ہے کہ یہ والی بھینس بھی گئی پانی میں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلنا۔ لہٰذا نہ ریکارڈ کو آگ لگی، نہ کسی کو چوری کی کانو کان خبر ہو سکی، اور 268 ارب روپے کے ڈاکے کے تمام فٹ پرنٹس مٹا دیے گئے۔ اب راوی چین ہی چین لکھتا ہے، اور نیب بھی چین ہی چین کرے گی، کیونکہ نیب کہے گی کہ جناب یہ تو ہماری ڈومین میں نہیں آتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو اربوں روپے کی کرپشن دیکھتے ہیں، یہ جو 268 ارب روپے ہیں یہ ان کی ڈومین میں نہیں آتے، کیونکہ اگر ان کی ڈومین میں آتے تو یقینی طور پر کارروائی کی جاتی، لیکن ڈومین میں آتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ڈومین میں آتے ہیں خورشید شاہ صاحب، ڈومین میں آتے ہیں احسن اقبال صاحب، ایسے تمام شخصیات ڈومین میں آتی ہیں جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہیں۔ حکومت میں رہنے والوں کے لیے راوی چین ہی چین لکھتا ہے اور لکھتا رہے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔